اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں معظم علی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اللہ کریم چینل میں آپ کو ہے خوش آمدید۔ چینل کو آپ نے لائک کر دینا ہے، سبسکرائب کر دینا ہے اور گھنٹی کا بٹن بھی آپ نے پریس کر دینا ہے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ تو شروع کرتے ہیں درود شریف سے، جیسا کہ ہم ہر جو ہماری ویڈیو ہے درود شریف سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں، تو اسی سے ہم اپنے ویڈیو کا سٹارٹ کریں گے۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، درود شریف پڑھ لینا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس طرح بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ صحیح ہوگا جی۔ جس نے کامیابی دنیا کی بھی چاہیے، آخرت کی بھی چاہیے، تو اس بھائی کو یا بہن کو چاہیے کہ درود شریف کی کثرت کریں۔ اللہ پاک اس کو اس دنیا میں بھی کامیاب کر دے گا اور اللہ پاک اس کو آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ اس کو نہ اس دنیا میں کوئی پریشانی ہوگی نہ آخرت میں۔ صحیح ہوگا جی۔ تو اسی کے ساتھ ہم آج بات کریں گے تھوڑا سا میں ٹچ کروں گا کہ لوگ آج کل کہتے ہیں جی مجھ پہ یہ ہو گیا، مجھ پہ جادو ہو گیا، مجھ پہ کسی نے تویز کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ تو بات ہم کو تھوڑی سمجھنے کی ہے۔ ہمارے جو لوگ ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، وہ ہم کیا کرتے ہیں، عاملوں کے پاس جاتے ہیں، پیر فقیر کے پاس جاتے ہیں، وہاں جا کر کیا کرتے ہیں، اپنا پیسہ جو ہے نا وہ برباد کرتے ہیں۔ اس میں میجورٹی ہے جو نا 2 نمبر ہے، 2 نمبر کی۔ وہ کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے جو بہن بھائی جاتا ہے اس کا کیا کرتے ہیں، وہ نام پوچھتے ہیں۔ جب وہ نام پوچھتے ہیں تو سمجھ لو کہ انہوں نے آپ کا وہ پہلے کا کوئی آپ کو شکایت ہے، کوئی کسی نے ٹونا ٹپانا کیا یا نہیں کیا، وہ نام اس لیے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے اور کرنا ہوتا ہے تاکہ یہ میرا کسٹمر پکا بن جائے۔ اور اس طرح یہ 2 نمبری ڈونگی بابے بنے ہوئے ہیں جو کہ لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، بہنوں کے ساتھ اللہ معاف کرے زیادتی بھی کرتے ہیں، پیسہ بھی بناتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ تو میری آپ سب بہن بھائیوں سے درخواست ہے، دیکھنے والوں سے، کہ ایک چیز آپ پکڑ لیں اس کے لیے۔ درود شریف نے تو آپ نے انشاءاللہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، قرآن پاک کو آپ ترجمے کے ساتھ پڑھ کے دیکھیں۔ ترجمے کے ساتھ عربی میں تو پڑھیں گے ثواب تو ملے گا ہی، لیکن مین چیز ہے ہم کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے کہ آخر اللہ پاک نے ہمارے لیے کیا فرمایا۔ اللہ پاک نے ہم کو اصل میں اس میں سمجھایا کہ ہمیں اللہ پاک نے کس چیز سے بچنے کا حکم دیا اور کون سا رستہ سیدھا ہے، کون سا نہیں، سب کچھ اس میں ہے۔ صحیح ہوگا جی۔ مین چیز ہے کہ ہم کو اللہ پاک توفیق دے ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی۔ جس بہن بھائی نے بھی قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے نا، سمجھ کر پڑھا ہے، اس کو نہ کسی بابے کی ضرورت ہے، نہ کسی عمل کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ خود ہی بہت بڑا جو ہے نا اللہ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اس کو کوئی چیز دنیا کی اثر ہی نہیں کر سکتی۔ یہ جب کوئی آدمی پڑھے گا تو پھر ہی اس کو پتہ چلے گا، نہیں تو آپ ایسے ہی جاتے رہیں، اپنا پیسہ ویسٹ کرتے رہیں اور ایسی ڈونگی بابے شابوں کی آپ موجیں کرواتے رہیں، تو اس میں تو آپ کا نقصان ہی ہے، فائدہ تو نہیں ہے۔ اللہ نے سورت بقرہ میں ہی فرما دیا ہے، سورت بقرہ میں غالباً پارہ نمبر 3 ہے یا 2 ہے، اس کے اندر اسی میں سورہ بقرہ آتی ہے کہ کوئی قسم کا بھی آپ کے اوپر کوئی جادو کرے، اس کا اس وقت تک آپ کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو سکتا جب تک اللہ پاک نہ چاہے۔ صحیح ہو گیا جی۔ تو یہ چیز ہماری سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ صحیح ہو گیا جی۔ تو باطل ہمیشہ باطل ہی ہوتا ہے اور سچ حق ہمیشہ حق ہی ہوتا ہے۔ ہمیشہ حق کی جیت ہوئی ہے، باطل کی جیت کہیں بھی نہیں ہوئی۔ صحیح ہو گیا جی۔ یہ چیز آپ نے کرنی ہے، اللہ پہ آپ نے یقین رکھنا ہے، قرآن کریم کو آپ نے پڑھنا ہے ترجمے کے ساتھ۔ آپ کو کسی بابے شابے کی جانے کی یا آپ کو کسی ایسی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تویز گلے شلے میں لٹکانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ شرک ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے گلے میں لٹکایا اس نے شرک کیا، اور شرک اللہ پاک کو پسند ہی نہیں ہے۔ یہ چیز ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ میری چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ پسند آئے آپ نے میرے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کر دینا ہے، اور اینڈ میں بھی آپ نے درود شریف ضرور پڑھ لینا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اسی کے ساتھ مجھے معظم علی کو دیجیے اجازت۔ اللہ